السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح سے قربانی کرنا ہر اس شخص پر جو صاحب نصاب ہو واجب ہے، اسی طرح سے تکبیر تشریق پڑھنا یہ ہر مسلمان پر، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، واجب ہے۔ تکبیر تشریق کیا ہے اور کب سے کب تک یہ پڑھنا ہے؟ کیا عورتیں بھی پڑھیں گی؟ ان کے ڈیز کیا ہیں؟ آج یہی سب مسائل میں آپ لوگوں کو سمجھانے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، کیونکہ تکبیر تشریق پڑھنا یہ واجب ہے۔ اگر آپ جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں یا آپ ان مسئلوں کو نہیں جانتے ہیں تو آپ اللہ کے یہاں مجرم اور گنہگار ہوں گے، اسی لیے بہت اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ تکبیر تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو کہا جاتا ہے تکبیر تشریق، اور یہ 5 دن پڑھی جاتی ہے، 9، 10، 11، 12، 13۔ کب سے کب تک پڑھنا ہے تکبیر تشریق کو؟ 9 تاریخ سے لے کے 13 تاریخ تک۔ 9 ذی الحجہ کی صبح فجر کی نماز سے ہمیں شروع کرنا ہے اور 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہمیں اس کو پڑھنا ہے۔ 9 ذی الحجہ کب کی ہے؟ جمعے والے دن۔ تو یہ تکبیرات تشریق ہمیں اور آپ کو پڑھنا شروع کرنا ہے جمعے سے، جمعے کی فجر کی نماز سے۔ جمعہ، پھر سنیچر، پھر اتوار، پھر سوموار اور پھر منگل کی عصر کی نماز تک ہمیں تکبیر تشریق پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ ہر فرض نماز کے بعد سلام پھیرتے ہی بلند آواز سے تکبیر تشریق پڑھنا 1 مرتبہ، یہ واجب ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور یہ واجب مردوں کے لیے بھی ہے، خواتین کے لیے بھی ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، مان لیجیے ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے ہی آپ نے 4 رکعت فرض پڑھ کے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب فوراً آپ بلند آواز سے تکبیر تشریق پڑھیں گے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد، اتنی بلند آواز سے کہ تھوڑی سی آواز گونج جائے پورے میں۔ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے والے حضرات سلام پھیرتے ہی اس تکبیر تشریق کو پڑھیں گے اتنی بلند آواز سے کہ پوری مسجد میں تکبیر گونج جائے، اللہ کا نام گونج جائے۔ اور جن لوگوں کی رکعت وغیرہ نکل جاتی ہے تو وہ بھی سلام پھیر کے تکبیر تشریق فوراً پڑھیں گے۔ خواتین گھروں میں نماز پڑھ رہی ہیں تو خواتین آہستہ سے پڑھیں گی، اتنی آواز سے کہ وہ خود تکبیر تشریق کو پڑھتا ہوا سن لیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ اچھا، آپ اگر پڑھنا بھول جائیں، مان لیجیے آپ نماز پڑھ رہے تھے، سلام پھیر لیا، سنتیں پڑھنے کھڑے ہو گئے، نفل پڑھنے کھڑے ہو گئے، یاد نہیں آیا، تو نماز سے فارغ نہیں ہوئے آپ، ابھی آپ نماز ہی پڑھ رہے ہیں، تو جب بھی یاد آ جائے فوراً آپ تکبیر تشریق پڑھ لیجئے گا۔ اچھا، نماز پڑھنے کے بعد یاد آتا ہے تو پھر اس کی قضا نہیں ہے، بعد میں یاد آئے تو بعد میں پڑھ لیجئے، لیکن واجب جو ہے وہ نماز کے فوراً بعد ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، قضا نمازیں پڑھ رہے ہوں تو یاد رکھیے گا، اگر آپ قضا نمازیں پڑھ رہے ہیں کسی اور دن کی تو قضا نماز کے بعد ان تکبیرات کو پڑھنا واجب نہیں ہے۔ یہ واجب ہے 9 تاریخ سے لے کے 13 تاریخ تک کی جو آپ نمازیں پڑھیں، چاہے وہ قضا پڑھیں چاہے وہ ادا پڑھیں، ان 5 دنوں میں جو نماز آپ پڑھیں گے ان دنوں کی، ٹھیک ہے؟ پچھلے دنوں کی قضا ہے تو اس پر نہیں ہے، ان دنوں کی اگر آپ کوئی قضا نماز پڑھیں گے، چاہے وہ آپ بعد میں پڑھیں، آپ کو تکبیر تشریق کی قضا کرنا پڑے گی۔ مجھے امید ہے یہ مسئلے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئے ہوں گے، اور باقی ابھی بھی اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ کامنٹ کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ تکبیر تشریق آپ کو بالکل نہیں چھوڑنا ہے، اس کا بہت خیال رکھنا ہے۔ عام طور پر خواتین بھول جاتی ہیں، تو آپ کیا کریں گی، 9 تاریخ بلکہ 8 تاریخ کو ہی عشاء کی نماز میں 8 تاریخ کو کبھی بھی پرچے پہ لکھیں کہ 9 تاریخ سے لے کے 13 تاریخ کی ذی الحجہ تک تکبیر تشریق پڑھنا ہے ہر فرض نماز کے بعد، اور وہ چٹ پن لے کے یا کسی بھی چیز سے سوئی دھاگے سے مصلی پہ ٹانک دیجئے، تاکہ جب آپ نماز پڑھنے کھڑی ہوں تو فوراً وہ چٹ دیکھ کے آپ کو یاد آ جائے کہ اچھا تکبیر تشریق پڑھنا ہے۔ مسجد میں مرد حضرات نماز پڑھنے جاتے ہیں تو وہاں تو امام صاحب اور پوری مسجد کے لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو بھول بھی جائیں تو یاد آ جاتا ہے، خواتین بھول جاتی ہیں، تو اس سلسلے میں یہ آپ نوٹ لگا کے رکھیں مصلی پہ، تاکہ تکبیر تشریق یہ بڑی عظیم الشان عبادت ہے، اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے ہر فرض نماز کے بعد ان 5 دنوں میں، اسی لیے یہ واجب ہے، یہ چھوٹنا نہیں چاہیے۔ اس کلپ کو شیئر کیجیے، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے لوگوں کے میلز SMS آ رہے ہیں کہ مفتی صاحب اس سال قربانی کا کیا انتظام ہے، تو میں نے سوچا کہ جلدی سے
آپ لوگوں کو اطلاع دے دی جائے، کیونکہ اب 3-4 دن باقی رہ گئے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی الحمدللہ اے ایم قاسمی ویلفیئر سوسائٹی کے ذریعے اجتماعی قربانی کا انتظام رکھا گیا ہے۔ آپ حضرات دوسرے ملک میں ہیں یا کہیں بھی ہیں، اپنی طرف سے، اپنے مرحومین کی طرف سے گھر بیٹھے قربانی آپ اگر کروانا چاہتے ہیں تو آپ حصہ لے سکتے ہیں۔ اس سال ایک حصے کی قیمت 5,000 روپے رکھی گئی ہے اور یہ گوشت ضرورت مندوں میں، محتاجوں میں، غربا میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ حضرات حصہ لینا چاہیں تو اس QR کوڈ پر اسکین کر کے اماؤنٹ ٹرانسفر کریں اور اسکرین شاٹ 7417810799 پر یا پھر میل کر سکتے ہیں آپ askmqasmi@gmail.com پر اپنا نام، اپنے شہر کا نام، جس کی طرف سے آپ قربانی کروا رہے ہیں ان کا نام، قربانی ہونے کے بعد آپ کو انفارم کر دیا جائے گا۔ اس بار تھوڑا سا ہم لیٹ ہو گئے اطلاع دینے میں آپ کو، تو آپ حضرات آپ جیسے چاہیں ویسے قربانی کروا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ سنگل جانور ذبح قربان کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اسی نمبر پر، اور میل بھی کر سکتے ہیں۔ دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔